ہونڈا، جس کا نام آج بائکس، کارز، جنریٹرز اینڈ ایون روبوٹس پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کار کمپنیز میں ہونڈا کا آج ایک جانا مانا نام ہے، لیکن اس کہانی کی شروعات ایک ایسی ورک شاپ سے ہوتی ہے جہاں ہونڈا کمپنی کا مالک صفائی ستھرائی کرتا تھا۔ اس ورک شاپ سے لے کر آج پوری دنیا میں موجود ان بڑی بڑی بلڈنگز کا سفر آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ 1906 جاپان کے ایک سمال ٹاؤن کے غریب گھر میں پیدائش ہوتی ہے سوئچیرو ہونڈا کی۔ اس سے پہلے ہونڈا کے 5 بہن بھائی دنیا سے جا چکے تھے، اسی لیے ہونڈا کے پیرنٹس کو اس سے بہت امیدیں تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر کوئی اچھی سی جاب کرے، لیکن بدقسمتی سے ہونڈا پڑھائی میں کافی کمزور تھا۔ لیکن یہاں شاید اس کی ایک خوش قسمتی تھی کہ وہ مشینری اور مکینیکل پارٹس کا ایک بہت بڑا دیوانہ تھا۔ وہ اپنے فادر کے ساتھ سائیکلز کی ریپیئرنگ وغیرہ میں کافی انٹرسٹ لیتا تھا اور اپنے گرینڈ فادر کے ساتھ ایک رائس مل میں بھی جاتا تھا، جہاں مشینری کو دیکھ دیکھ کر اس کا ان چیزوں میں شوق بڑھتا چلا گیا۔ 1922 سوئچیرو ہونڈا 14 سال کا ہو چکا تھا۔ ایک دن ہونڈا نے ایک میگزین میں جاب آفر دیکھی جس میں لکھا تھا کہ ٹوکیو شہر کے ایک آرٹ شوکائی نام کے گیراج میں کچھ ورکرز کی ضرورت ہے۔ ہونڈا نے اپنے شوق اور انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اس جاب کے لیے اپلائی کر دیا اور لکیلی ہائر بھی ہو گیا۔ 14 سال کی عمر میں پڑھائی چھوڑ کر اپنے خواب پورے کرنے کے لیے ہونڈا ٹوکیو شہر کی طرف نکل پڑتا ہے، لیکن شروعات میں ہی ہونڈا کو اپنے خواب ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آرٹ شوکائی کے اونر نے گاڑیاں ریپیئر کروانے کی بجائے ہونڈا سے صفائی کا کام کروانا شروع کر دیا۔ مہینوں تک یہ کام کروانے کے بعد اب اونر نے ہونڈا سے تھوڑے بہت ریپیئرنگ کے کام بھی کروانا شروع کر دیے، لیکن پورے 1 سال کے بعد ہی ہونڈا کو اچھی طرح ریپیئرنگ کے کام کرنے کی اجازت مل گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ 1923 میں جاپان میں ایک بہت بڑا ارتھ کویک آیا، دا گریٹ کانٹو ارتھ کویک، جس نے جاپان میں بہت تباہی مچائی۔ آرٹ شوکائی گیراج کا اونر اور مکینک اپنے اپنے گھروں کو ریپیئر کرنے کے لیے گاؤں چلے گئے، جس کی وجہ سے ہونڈا کو گیراج میں کار ریپیئرنگ کا کام سونپ دیا گیا۔ اسی دوران سوئچیرو ہونڈا کارز چلا کر ان کو اچھی طرح سمجھنے بھی لگا۔ ہونڈا اب اس گیراج کا سب سے اچھا میکینک بن چکا تھا اور لوگ اس کے کام کو کافی پسند کرنے لگے۔ ہونڈا نے اپنی مہارت سے گیراج کے اونر کے لیے ایک سپورٹس کار بنائی، جس میں اس نے جہاز کے انجن کو یوز کرتے ہوئے ایک سپورٹس کار اسمبل کر دی جس کا نام تھا کرٹس۔ 1924 کی چیمپئن شپ میں اسی کار نے حصہ لیا اور فرسٹ پوزیشن لے کر سب کو حیران کر دیا۔ اب سوئچیرو ہونڈا کا نام اچھا خاصا مشہور ہو چکا تھا۔ 1928 میں آرٹ شوکائی کے اونر نے ایک اور برانچ اوپن کی جو ہونڈا کے حوالے کر دی۔ 21 سال کی عمر میں ہونڈا نے مارکیٹ میں اپنی ایک سٹرونگ ریپوٹیشن بنا لی تھی۔ جو کارز دوسرے ورکرز ریپیئر کرنے سے منع کر دیتے تھے، وہ کارز ہونڈا کچھ ہی دیر میں آسانی سے ریپیئر کر لیتا تھا۔ 25 سال کی عمر تک ہونڈا نے اپنی ورک شاپ میں 50 ورکرز ہائر کر لیے تھے۔ ریپیئرنگ کے ساتھ ساتھ اب وہ ریسنگ موٹر سپورٹس بھی بنانے لگ جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ریسنگ ٹورنامنٹس میں خود حصہ بھی لیتا ہے۔ 1930s میں ہونڈا نے کافی چیمپئن شپس جیت کر اپنے نام کر لی تھیں، لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک بہت خوفناک موڑ آتا ہے۔ 1936 میں ایک ریس کے دوران ان کا ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا۔ فیس فریکچر ہو چکا تھا، شولڈر ڈسلوکیٹ ہو چکا تھا اور رسٹ بھی فریکچر ہو چکی تھی۔ بدقسمتی یہ تھی کہ ہونڈا کو ہمیشہ کے لیے ریسنگ چھوڑنا پڑی۔ مہینوں تک فریکچر ہڈیوں کو لے کر ریسٹ کے بعد ہونڈا دوبارہ سے اٹھتے ہیں، لیکن اب وہ ایک علیحدہ فیکٹری کھولنا چاہتے تھے جس میں کارز کے اسپیئر پارٹس مینوفیکچر کیے جائیں۔ ہونڈا نے سوچا کہ وہ انجن پسٹنز بنائے گا کیونکہ اس وقت پسٹنز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی۔ 1937 میں انہوں نے ٹوکائی سیکی نام کی کمپنی اوپن کی، کافی مہنگی مشینز بھی خریدیں اور 50 ورکرز کو بھی ہائر کر لیا۔ یہاں تک سیونگز بھی ختم ہونے لگ گئیں اور ہونڈا نے لونز لے کر کام کو آگے چلایا۔ انہوں نے 50 سے بھی زیادہ ڈیزائنز تیار کیے
لیکن ان میں سے تقریباً سارے ہی ریجیکٹ ہو گئے۔ ہونڈا کو احساس ہوا کہ اسپیئر پارٹس بنانے کے لیے اس کو کچھ زیادہ نالج نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہونڈا نے 31 کی ایج میں میٹلرجی سیکھنے کا فیصلہ لیا اور اپنے نالج کو کافی حد تک بڑھانے اور باقی کمپنیز کی ریکوائرمنٹس کو سمجھنے کے بعد ایک ایسا پسٹن تیار کر لیا جو کہ ایکسیپٹ ہو گیا۔ 1940s تک سوئچیرو ہونڈا نے اپنی کمپنی کو ایک اچھے خاصے لیول پر پہنچا دیا تھا اور اب ہونڈا کے بنائے ہوئے اسپیئر پارٹس ٹویوٹا اور سوزوکی جیسی بڑی کمپنیز خریدتی تھیں۔ لیکن شاید اتار چڑھاؤ تو ہونڈا کا نصیب تھا۔ سالوں تک محنت اور پیسہ لگا کر ہونڈا نے جو کامیابی حاصل کی وہ ختم ہونے والی تھی۔ یہ ورلڈ وار 2 کا ٹائم تھا جس میں جاپان بھی شامل تھا اور اسی دوران امریکن فائٹر جیٹس کا ایک میزائل ہونڈا کے پلانٹ پر آ گرتا ہے اور یہ بومبنگ پلانٹ کو پوری طرح تباہ کر دیتی ہے۔ ہونڈا کا بزنس اور کمپنی ایک دفعہ پھر سے بند ہو جاتی ہے۔ وار کے بعد پیٹرول کی کافی شارٹیج ہونے لگی اور پیٹرول کی پرائسز اوپر جانے لگ گئیں۔ زیادہ تر لوگ ٹرانسپورٹیشن کے لیے بائی سائیکلز استعمال کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر ہونڈا کے دماغ میں پھر سے ایک آئیڈیا آتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ان بائی سائیکلز میں موٹرز لگا کر ایک کامن مین کے لیے آسانی کی جائے۔ 1946 میں ہونڈا نے ایک انجن لیا اور ایک بائی سائیکل لی اور بڑی ہی مہارت سے اس سائیکل میں انجن فٹ کیا جس سے ایک ایسی موٹر سائیکل تیار کر لی جو افورڈیبل بھی تھی اور تیز بھی تھی۔ ان کا یہ آئیڈیا سکسیسفل ہو گیا، لیکن پرابلم یہ تھی کہ ہونڈا کے پاس صرف 500 انجنز تھے اور ان انجنز کو چلانے کے لیے بھی پیٹرول کی ضرورت تھی جو کہ پہلے ہی کافی مہنگا تھا۔ سوئچیرو ہونڈا نے اس کا بھی سولوشن نکال لیا۔ انہوں نے ایک ایسا انجن ڈیزائن کر لیا جو ایک خاص قسم کے درخت کی روٹ سے نکلنے والی ریزن اور پیٹرول پر چلتا تھا۔ جن کی ریزن اور پیٹرول کو ملا کر جو فیول بنتا تھا، ہونڈا کا انجن اس سے بھی چل سکتا تھا۔ اور یہاں سے سوئچیرو ہونڈا نے اس کمپنی کی شروعات کی جو آج پوری دنیا میں ٹاپ پر ہے۔ اب ہونڈا نے اپنی پہلی پراپر موٹر بائک لانچ کی جو سائز میں بڑی، زیادہ ویٹ اور ایکسپینسو ہونے کی وجہ سے فیل ہو گئی۔ ہونڈا نے کب نام کا انجن ڈیزائن کیا جو سستا بھی تھا اور زیادہ پاورفل بھی تھا۔ سالوں تک پبلک کی ریکوائرمنٹس اور سکسیسفل بائکس ڈیزائنز کو اچھی طرح سمجھا اور فائنلی 1958 میں ایک افورڈیبل اور بہت ہی پاورفل موٹر سائیکل تیار کر لی، سپر کب۔ لانچ کے بعد ہی اس ماڈل نے خوب کامیابی حاصل کی اور دوسری بڑی کمپنیز کو بھی اوورٹیک کر لیا۔ 1960s میں ہی پوری دنیا میں ہونڈا موٹر بائکس کے لاکھوں یونٹس بک چکے تھے اور اب تک ہونڈا موٹر بائکس نمبر 1 برانڈ بن چکا تھا۔ اتنی ناکامیوں، کامیابیوں اور رسکس کے باوجود بھی سوئچیرو ہونڈا کا ابھی تک دل نہیں بھرا تھا۔ ان کا بچپن کا خواب تھا کہ وہ کارز مینوفیکچر کریں اور اب وہ اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ موٹر بائک سے کمایا ہوا بے تحاشا پیسہ اور سالوں کا ٹائم لگا کر 1963 میں T360 نام کا ایک پک اپ ٹرک لانچ کیا، لیکن اگین وہی چیز، فیلئر۔ جیسے پہلی موٹر بائک فیل ہوئی ویسے ہی پہلی 4 ویلر بھی فیل ہو گئی، لیکن ہونڈا نے پھر سے کامن مین کو ٹارگٹ کرتے ہوئے 1967 میں فیملیز کے لیے ایک کار لانچ کی، ہونڈا N360۔ یہ ماڈل کافی افورڈیبل تھا جس کی وجہ سے ہونڈا کا یہ ماڈل کامیاب ہوا۔ مزید امپروومنٹس اور فیول ایفیشنسی کو لے کر ہونڈا نے CVCC انجن بنایا اور 1975 میں اسی انجن کے ساتھ اپنی پہلی ہونڈا سیوک لانچ کر دی، جس نے پھر سے جیپنیز اور امریکنز کار مارکیٹ کو ہلا ڈالا۔ یہ وہی ہونڈا سیوک تھی جس کے نئے ماڈل آج تک لوگوں کی موسٹ فیوریٹ کار ہے۔ سوئچیرو ہونڈا کی یہ سب سے بڑی اچیومنٹ تھی جس کے بعد آج تک ہونڈا کمپنی کا ڈاؤن فال نہیں آیا۔ سوئچیرو ہونڈا اپنے سارے ڈریمز پورے کر چکے تھے اور ان کے نام کی کمپنی نے اپنا ایک الگ لیول بنا لیا تھا۔ فائنلی 1991 میں سوئچیرو ہونڈا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔